بسم الله الرحمن الرحيم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كمن لا ذنب له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا الہی جب تک میرے جسم میں میری جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. تنگ دستی کے عالم میں جو میں گھبراتا ہوں پردہ غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں. ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں. واجب الاحترام معزز سامعین بزرگوں دوستوں قرب و جماعت کے اندر سننے والی عزیزہ اسلامی روحانی قابل صد احترام ماں بہنوں قرآن مجید دیا کچھ آیات تلاوت کیتیاں نے بارگاہ دعائے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن و سنت کے مطابق حق حق بیان کرنے سننے اور سنانے تو بعد صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شعبان کا مہینے جس طرح رمضان دے فضائل نے اسی طرح شعبان دے بھی فضائل نے.
صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانیاں نے کہ رمضان تو علاوہ کسی مہینے کے اندر بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی کثرت کے نال روزے رکھدیا ہوا نہیں دیکھا جتنی کثرت کے نال اللہ کے محبوب شعبان کے اندر روزے رکھتے سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کے اندر رمضان کی تیاری کرو، اور اسی شعبان کے مہینے کی 15ویں رات جس رات کو شب برات آکھیا جاتا ہے، قرآن مجید کے اندر بھی جس کا ذکر ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ کہ اللہ پاک فرماتے ہیں ان قسم ہے قرآن مجید کی کتاب مبین کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کیسی قرآن مجید نو اور دنیا کی ہر چیز کا فیصلہ اس رات کے اندر کیتا، فیہا یفرق کل امر حکیم، حکمت والا اللہ جڑا ہے ہر کام کا فیصلہ، آئندہ آن والے پورے سال کا بجٹ، پورے سال کے معاملات اللہ پاک اس رات کے اندر فرشتیاں دے سپرد کر دیتے ہیں۔ شب برات جڑی شعبان کی 15ویں رات ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس رات میں فضائل بیان کیتے۔ ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانیاں نے کہ ایک رات اللہ کے محبوب میرے حجرے کے اندر موجود، رات کے ایک پہر کے اندر میری آنکھ کھلی تو میں اپنے بستر کے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا۔ اللہ کے محبوب کو تلاش کرتی کرتی جنت البقیع کے اندر پہنچ گئی۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پہ اما عائشہ کو دیکھیا، فرمایا عائشہ کو پتہ ہے آج کی رات کیڑی رات ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا عائشہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، آج کی اس رات کے اندر اللہ پاک میری امت کے اندروں بنو قلب قبیلے دی بکریاں دے بالا نالوں کی زیادہ لوگوں کی بخشش دے مغفرت کرتا ہے۔ عرب کے اندر ایک قبیلہ سی بنو قلب جہدے کول انیاں بکریاں کہ جڑیاں بکریاں بھی گڑیاں نہیں سی جاتی، یعنی بکریوں کی تعداد اتنی کہ جن کو گننا مشکل، تو بکریوں کے بدن میں بال کتنے زیادہ ہوں گے، اور پھر یہ نہیں کہا کہ بکریوں کے بالوں جتنا، ورنہ بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی اللہ پاک آج کی اس رات کے اندر میری امت نے گناہگاراں کی بخشش کرتا ہے۔ ایک شب برات کی شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت ہے۔ یہ شب برات جاگنے والی رات ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ پاک اپنی شایان شان آسمان دنیا تے، زمین کے اتنے جڑا آسمان ہے پہلا، یہ اتنے اللہ پاک جلوہ گر ہو جاتا ہے اور آ کے اعلان کرتا ہے حل من مستغفر حل من مستغفر، ہے کوئی میرے کو گناہوں کی معافی منگنے والا، میں انہیں گناہوں کو معاف کر دیا؟ ہے کوئی میرے دربار کے اندر کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی حاجت، کوئی ضرورت لے کے آنے والا، میں انہیں مشکل پریشانی کو دور کر دیا، وہی حاجت کو پورا کر دیا، وہ مسائل کو حل کر دیا؟
مغرب کے ٹائم تو لے کے فجر کے وقت تک پوری رات اللہ پاک آسمان دنیا تے آ کے شب برات والی رات ساری رات انسانوں کو اپنے بندیاں کو پکارتا رہتا ہے. اور قرآن مجید کے اندر بھی جا بجا اللہ پاک نے حکم دیتا کہ اے میرے بندو میرے در دے آؤ، میرے دربار کے اندر آؤ، میرے کو اپنے گناہاں کی معافی منگو. مینوں میری کبریائی دی قسم میں تھوڑے سارے گناہاں کو معاف کر دیا. اور انسان بندے کو آپ وقت ہر حال کے اندر اپنے گناہاں کو توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کے دربار کے اندر استغفار بھی کرنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں تے تانوں دسن لئی اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے مقام بڑا اعلیٰ. کسی عام نبی کے رسول کو بھی توبہ کی لوڑ نہیں. کیوں؟ نبی گناہوں تو پاک ہوتا ہے، معصوم عن الخطا. لیکن امام الانبیاء تو عام لوگوں کو اللہ پاک فرماتے ہیں گناہوں تو بچو. تے نبیوں کے متعلق اللہ پاک گناہوں کو کہتا ہے کہ میرے نبیوں کے نیڑے نہیں جانا. گناہ نبیوں کے نیڑے نہیں جاتے. لیکن امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں تو دسن لئی امت کو ترغیب دینے لئی فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ اللہ کے دربار کے اندر استغفار کرتا ہوں. میں کملی والا اللہ کے دربار کے اندر روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جڑے گناہاں تو پاک معصوم عن الخطا اگر وہ روزانہ 100 مرتبہ استغفار کر دے تو میں تو استغفار کی کتنی لوڑ ہے؟ ہمیں کتنی استغفار کرنی چاہیے. اور قرآن مجید میں اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ اے میرے بندے اگر تو استغفار کرے گا، توبہ کرے گا، میرے دربار کے اندر گناہاں تو معافی مانگے گا، میں نے میری کبریائی کی قسم میں تینوں 5 انعام عطا کروں گا. ایک تو ہے نا کہ گناہ بندہ کرتا ہے تو گناہ کے بعد اللہ کے دربار کے اندر توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے گناہوں تو بچن لئی، بندے کے گناہ معاف ہو گئے. قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے وعدہ کیتا کہ جڑا بندہ استغفار کرے گا میں انہوں 5 انعام دوں گا. کتنے؟ 5 انعام. کیا کہتے ہیں اللہ پاک قرآن مجید میں؟ فَمَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ
میں تیرے بندیاں نوں تیرے خلاف اکساواں گا، تیری نافرمانی تے ابھاراں گا، تیرا باغی بناواں گا، انہاں نوں اغوا کراں گا تے کل قیامت والے دن انہاں نوں اپنے نال ہی جہنم دے اندر لے کے جاؤں گا۔ تے اللہ پاک نے فرمایا تو بھی میری قسم کھاتی ہے تے مینوں بھی پھر میری کس نے کبریائی دی قسم، موت تو ایک لمحہ پہلے بھی اگر میرا بندہ سچے دل نال توبہ کر کے ایک بھی اترو بہا دے گا تو میں تیری ساری زندگی دی محنت تے کوشش تے پانی پھیرتے ہوئے سارے گناہاں کو معاف کر دیا، میں اپنے بندے دے سارے گناہ معاف کر دیا۔ شرط کی ہے توبہ کرنا، شرط کی ہے استغفار کرنا اللہ کے دربار دے اندر۔ السلام علیکم۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن جدوں جہنم کے اندر گناہگاراں نوں، کافراں نوں، فاسق فاجراں نوں سٹیا جائے گا تے جہنم سیر نہیں ہوئے گی، اگ رجے گی نہیں تے جہنم کی اگ پھر بھی بھگتی ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حشر دے میدان دے اندر دیکھ رہے ہوں گے تے جبرائیل امین ایک پیالہ پانی دا لے کے آن گے، میرے مصطفیٰ کو پکڑان گے، اللہ دے محبوب ایک پیالہ پانی اس آگ وال سٹن گے تے جہنم دی آگ پیچھے چلی جائے گی۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھن کہ جبرائیل کی کیڑا پانی ہے کہ جدی اندر اتنی طاقت کہ جنہیں جہنم دی آگ کو پیچھے کر چھڑے گا؟ تے جبرائیل امین نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈی امت دے گناہگار توبہ کرتے ہوندے سن جدوں اللہ دے خوف اور ڈر نال جدوں رب دے دربار دے اندر ہوندے سن اے میں انہاں دے آنسواں دا پانی جمع کیتا ہے، اے گناہگاراں دی آنکھاں دے آنسواں دا پانی ہے جدی اندر طاقت ہے کہ جہنم دی آگ نوں بھی پیچھے کر۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ تہاڈی اکھ دا ایک آنسو ایک اتھرو دے اندروں طاقت ہے کہ جڑا باکمال بھی ہے، بے مثال بھی ہے تے بندے دے ساری زندگی دے گناہاں نوں دھوڑ لئی کافی ہے۔ بنی اسرائیل انہاں دے اندر جدوں کوئی گناہ کرتا سی، نافرمانی کرتا سی تے توبہ دی صورت کی رکھی اللہ پاک نے کہ جس نے بھی گناہ کرتے اپنے آپ کو قتل کرے۔ 70,000 بنی اسرائیل نے اپنے آپ کو قتل کیتا ایک دن دی اندر۔ اے امت دی توبہ تے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دیکھو، شان دیکھو کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے دے نال اللہ پاک کی فرمایا گناہ کھلے دے اندر کرو تے توبہ چھوڑ کے کرو، گناہ کھلا کھلا کرو تے گناہ تو بعد توبہ چھوڑ کے بھی کرو گے میں تہاڈی توبہ قبول کر لواں گا۔ شرابی نے شراب پی لی، کوئی جوا کھیل رہا ہے، سرے عام کھیلا جاتا ہے، رشوت سرے عام لے جا رہی ہے، کتنے بڑے بڑے گناہ۔ فرمایا گناہ تو کھلا کھلا کیتا تے توبہ تو چھوپ کے بھی کر لے گا، مینوں میری کبریائی دی قسم میں اپنے محبوب دے صدقے نال تیری توبہ کو قبول کر دے ہاں، تیرے دے سارے گناہاں کو معاف کر دے۔ تو بیان میں یہ کر رہا تھا شعبان دی 15ویں رات شب برات یہ کس چیز کی ہے؟ استغفار کرنے کی ہے، توبہ کرنے کی رات ہے۔ اس رات کے اندر جتنی کثرت سے توبہ کی جائے وہ اتنی ہی تھوڑی ہے۔ اور جب جیسے میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کیا بتا رہے ہیں کہ روزانہ میں 100 مرتبہ اللہ کے دربار کے اندر استغفار کرتا ہوں۔ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ اللہ کے دربار کے اندر میں استغفار کرتا ہوں۔ اور کملی والے کہ جن کے قدموں کے صدقے سے اللہ پاک نے 1.25 لاکھ نبیوں کو نبوت دی، ساری کائنات بنائی، اور جو کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے خدا کے بعد جن کا مقام اور مرتبہ ہے، اگر وہ 100 مرتبہ استغفار کر رہے ہیں تو مجھے آپ کو کتنی کرنی چاہیے؟ ہمیں کتنی کثرت سے استغفار جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اور پھر انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ پاک قرآن کی جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی کہ جس میں اللہ کیا کہتے ہیں کہ میرے بندوں استغفار کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، قرآن میں رب نے وعدہ کیا 5 انعام عطا کروں گا، تمہارے
تمہارے استغفار کرنے پہ کتنے انعام؟ 5۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، استغفار کرنے کا پہلا انعام، سب کو پہلا اللہ فرماتے ہیں میرے بندیا استغفروا ربکم، اپنے رب کے دربار کے اندر استغفار کر، انہ کان غفارا، بے شک اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ استغفار کا یہ پہلا انعام ہے کہ میرے بندے توبہ کر، استغفار کر، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر جائے گا۔ اور صرف اتنا نہیں، قرآن کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اِلَّا مَن تَابَ، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی تھی، وَآمَنَ، کافر دی توبہ نہیں، مشرک دی توبہ نہیں، منافق دی توبہ نہیں، وَآمَنَ، ایمان والے بندے دی توبہ۔ ایمان والا کنوں کہتے ہیں؟ جہاں ایمان دے یقین اللہ دی توحید دے بھی ہوئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دے رسالت دے بھی ہوئے۔ اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، توبہ کی تھی، ایمان بھی شرط ہے، نیک اعمال بھی وہ کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِکَ، یہی توبہ کرنے والے وہ لوگ ہیں يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ انہاں دے گناہاں نوں بھی نیکیاں دے اندر بدل دے گا، سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل بھی کر دے گا۔ یعنی کھربوں گناہ کسی انسان نے، 90 سال کسی انسان نے زندگی میں ایک بھی نیکی نہیں کی، سارے گناہ، اور سچے دل سے توبہ کی، اللہ فرماتے ہیں سارے گناہ 90 سال کے معاف بھی کر دوں گا اور 90 سال کے گناہوں کو 90 سال کی نیکیوں میں تبدیل بھی کر دوں گا۔ اور اگر فوراً موت آ گئی تو بغیر حساب و کتاب کے جنت بھی عطا کر دوں گا۔ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ، استغفروا ربکم، اپنے رب کے سامنے استغفار کرو، انہ کان غفارا، بے شک وہ گناہوں کو بخشنے والا، معاف کرنے والا۔ اور دوسرا انعام استغفار کرنے پہ، یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْکُم مِدْرَارًا، اگر تم استغفار کرو کہ تمہیں آسمانوں سے تمہارے لیے موسلادھار بارش عطا ہوگا۔ بارش نہیں تے گندم، اناج، غلہ، پھل، کھیتیاں، ہر چیز اگتی ہے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ نہیں ہے، شدید قحط، گرمی، پانی ختم ہو گیا، انسان، جانور، رب کی ساری مخلوق پریشان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم کلام ہو کے موسیٰ علیہ السلام دعا کریں کہ ایک بندہ اتنا گناہ گار ہے، اتنا نافرمان ہے کہ جب تک وہ اس مجمع سے باہر نہیں جائے گا میں بارش نازل نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ جب تک ایک نافرمان، فاسق، فاجر، اللہ کا باغی بندہ ہے وہ اس مجمع سے باہر نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ کی عقد ہے کہ میں بارش نہیں نازل کروں گا۔ انہوں جڑا ہے سی، انہوں سے پتہ سی میں نافرمان باغی ہوں۔ اب چند سیکنڈوں کی بات ہے، کوئی گھنٹوں کی بات نہیں، حضرت موسیٰ نے اعلان کیا، باہر کوئی نہیں گیا، اور وہ نافرمان دل ہی دل کے اندر کی سوچتا ہے، ربا آج میں سارے دے سامنے باہر گیا تو میری پلی بھی رہے گا، میں تو ساری قوم کے سامنے رسوا ہو جاؤں گا، میری عزت کا کھڑی رہے گی، پوری قوم کی آنکھے گی۔ یہ وہ بدبخت ہے کہ جن کی وجہ تو انسان بھی پریشان تھے، حیوان بھی پریشان، پھر بھی فکر تعلق اللہ سے نہیں ہے، تب بھی فکر اپنی ہے، لیکن اللہ بتانا کیا کہتا ہے، اس نے مجھے
پکارا ہے دل ہی دل میں، ہاتھ نہیں اٹھائے، وضو نہیں کیا، سجدے میں نہیں گیا، اگر یہ کیفیات بھی انسان اپنا لے تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ اب یہ کھڑا کھڑا اللہ کو پکار رہا ہے، چند سیکنڈ بارش شروع ہو گئی، موسلادھار بارش، ساری قوم پریشان کہ حضرت موسیٰ کے آگے سے بندہ باہر جائے گا، اور ایسے موقعوں پہ تو ہم کوشش کرتے کہ دوسروں کے عیب ہمارے سامنے، ہم کیا تلاش کرتے رہتے کہ دوسرے کی کمیاں سامنے آؤ، لیکن میرے دوستوں میں اکثر آپ کو کہتا ہوں اللہ کو اپنے بندوں سے پیار ہے، اللہ کو اپنے، اللہ کے محبوب نے فرمایا نا کہ رب اپنے بندے اندر 70 ماما کو زیادہ پیار کرتا ہے، کتنی ماؤں سے؟ 70 ماؤں سے زیادہ اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، یہ نہیں کہا ہے اللہ 70 ماؤں سے زیادہ ایمان والوں سے پیار کرتا ہے ایسا، یا اللہ 70 ماؤں سے زیادہ نمازیوں سے پیار کرتا ہے، یا اللہ 70 ماؤں سے زیادہ علماء سے پیار کرتا ہے، نہیں، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، اللہ کو اپنے ہر بندے سے پیار ہے، اور قرآن میں جہاں بھی آپ دیکھیں، جہاں بھی ذکر آیا تو قرآن مجید میں جہاں اللہ نے گناہگاروں کو تسلی دی تو وہاں کیا کہا؟ اپنے محبوب کو کہا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اللہ پاک اپنے محبوب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے میرے محبوب تسی اپنی زبان نال میرے بندیاں کس کو؟ یا عبادی، میرے انہاں بندیاں کو آکھ دیو کہ رب کہہ رہا ہے تسی اپنی زبان نال دسو میرے گناہگار بندیاں کو آکھو یا اللہ کی آکھا، فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا، میری رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ اور پھر بندے کو کہہ دیا کہ جنجدہ تو میرے متعلق گمان رکھے گا میں میری کبریائی کی قسم میں مجھ نہیں تیرے نال معاملہ کرا، جیسا گمان رکھے گا میں ویسے ہی تیرے ساتھ کیا کروں گا۔ حجاج ابن یوسف نے موت کے وقت جب ماں نے آکھیا نا جس نے ہزاروں صحابہ کرام کو شہید کیا، انسان گناہگار ہی کیوں نہ ہو لیکن اللہ سے ایک تعلق ہونا چاہیے، اللہ کے متعلق بندے کا ایک یقین ہونا چاہیے، قیامت آ سکتی ہے لیکن میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہوا جملہ غلط نہیں ہو سکتا۔ تو جب ماں نے کہا نا حجاج بن یوسف کہ تیرا کی پڑھنا ہے، تو اتنا بڑا ظالم، موت کا وقت ہے لیکن اس کا یقین دیکھیے، ماں کو کہتے ہیں اماں تمہیں پتہ ہے نا میں کتنا بڑا ظالم ہوں، جابر ہوں، گناہگار ہوں، اچھا میں تینوں ہی پوچھتا ہوں کہ تیری ممتا کیا سوچے گی اگر مجھے آگ میں ڈالا جائے؟ تو ماں کہتی ہے پترا میں نے برداشت نہیں کرے گی، مجھے پتہ ہے تو گناہگار ہے، نافرمان ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، لیکن ہے تو میرا بیٹا ہے نا، میں ماں ایک گوارا نہیں کر سکتی، فرمایا ابا تو ایک ماں ہو کے ایک گوارا نہیں کر سکتی کہ وہ 70 ماں تو زیادہ پیار کرنے والا کیوں گوارا کرے۔ علماء نے لکھا ہے حجاج بن یوسف کا یہ جو ہیلا تھا آخری وقت کا یہ اس کی بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ تو بنی اسرائیل کے اندر جب بارش شروع ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پریشان، ربا 12ویں بجے جو کوئی نہیں نکلیا تے بارش بھی شروع ہو گئی تو تو کہتا سی گناہگار بندہ ہے جب تک باہر نکلے گا بارش نہیں ہوئی، اللہ پاک کو بندے ہاں گناہگار سی، نافرمان سی، میرا باغی سی، اور انہوں نے میرے دل صلح کر لی، انہوں نے کی کرنے ہیں میرے دل صلح کر لی ہے، انہوں میرا بن گیا ہے۔ اور نبی موسیٰ علیہ السلام رب کو آکھتے نے ربا دس تے سی نہ وہ ہے کیڑا، قوم والے انہوں نے دس مجمع انہوں نے دس، میں موسیٰ کلیم کو دس وہ تھا کون؟ اللہ فرماتے موسیٰ جب باغی تھا، نافرمان تھا، سرکش تھا، تب میں نے اس کے ابو سے پردہ نہیں اٹھایا، انہوں نے میرا یار بن گیا، انہوں نے کیویں دسا؟ وہ اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے، اور پھر گناہگار بندوں کے متعلق دنیا کے انسانوں کو کہتا ہے کہ میرے کسی بھی بندے کے عیب سے پردہ نہ اٹھانا، میرے کسی بندے میں برائی عیب کوئی بھی برائی کسی
کہ دوسروں کی عیبوں پہ جو ہے نا وہ انگلیاں اٹھانی اور دوسروں کی برائیاں ظاہر کرنی. یہ خدا کے بندوں کا اور نبی کی امتیوں کا یہ کام نہیں ہے. اس لیے اللہ پاک کیا کہتے ہیں؟ استغفروا ربکم، اے میرے بندوں استغفار کرو، انہ کان غفارا، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. استغفار کا یہ پہلا انعام اور ہمیشہ کرنی چاہیے. حدیث میں نے آپ کو سنائی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. تو ہمیں کتنی کرنی چاہیے؟ کس قدر کرنی چاہیے؟ سوتے اٹھتے جاگتے چلتے پھرتے استغفر اللہ. بندہ اتنا پڑھ لے تو کوئی مشکل نہیں آتا ہے تو اردو جی کہتے ربا معاف کر چھڑ، یا اللہ میں تیرا گناہگار بندہ ہوں، مجھے معاف کر دے. اے اللہ گناہوں سے روکنا اور نیکی کی توفیق دینا یہ تیرے اختیار میں، جو تو کر سکتا ہے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یہ ساری طاقتیں تیرے قبضہ قدرت میں. تو اس لیے میرے دوستوں